نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم لیسا نہیں ہے علیکا آپ پر لازم آپ کی ذمہ داری ہداہم ہدایت ایک ہوتا ہے راستہ دکھانا اور ایک ہوتا ہے راستے تک پہنچانا ہداہم ان کو پہنچانا ہدایت کے راستے تک آخر تک پہنچانا چلانا یہدی ہدایت دیتے ہیں اللہ تنفقو خرچ کرتے ہو تم خیر کہتے ہیں بھلائی کو یہاں پر مراد ہے مال ابتغاء تلاش کرنا وجہ اللہ وجہ رضا کے معنی اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے یوفا پورا پورا تمہیں دیا جائے گا اب ترجمہ نہیں ہے آپ کی ذمہ داری ان کو ہدایت دینا لیکن اللہ تعالی ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ اور جو کچھ بھی تم مال سے خرچ کرو گے اس کا فائدہ خود تمہاری ذات کو ہی ہوگا اور تم نہیں خرچ کرتے مگر اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اور جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے پورا پورا تمہیں بدلہ دیا جائے گا اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے متعلق دو رکوعوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا گیا ترغیب بھی اس کے احکام و مسائل بھی قبولیت کی شرائط بھی اب فرمایا جا رہا ہے کہ میرے حبیب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ لوگوں کو مسئلہ پہنچا دیں بتلا دیں کہ حقیقت کیا ہے کسی چیز کا حکم کیا ہے باقی راستے پر چلانا یہ آپ کی ذمہ داری میں شامل نہیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی ذمہ داری صرف اتنی ہوتی ہے کہ وہ صحیح راستہ دکھاتے ہیں کہ یہ صحیح راستہ ہے یہ غلط راستہ ہے ان دونوں پر چلنے کے انجام کیا ہیں اس پر چلو گے یہ نتیجہ نکلے گا اس پر چلو گے یہ نتیجہ نکلے گا بس اس کے بعد ان کی ذمہ داری نہیں فرمایا آپ نے بتا دی آپ کو خرچ کرے نہ کریں خرچ کرے ریاکاری کے لیے کرے خرچ کرے احسان جتلانے کے لیے کریں جو کرے اب ان کا کام ہے اور اسی طرح جب مسلمانوں پر انفاق فی سبیل اللہ خاص طور پر زکوٰۃ وغیرہ لازم کیے گئے یہ احکامات سارے مدینہ منورہ میں آئے جا کے
ان کی تفاصیل بھی وہی مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ تو ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدقوا علی اہل دینکم، کہ جب تم خرچ کرو تو اپنے دین والوں پر خرچ کیا کرو، مسلمانوں پر خرچ کیا کرو۔ مسلمان فقیر جو ہیں وہ ان کو دو، تاکہ جو اسلام کی طرف آئے ہیں وہ دین اسلام میں اور زیادہ مضبوط ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو غیر مسلم ہیں کچھ ان کو بھی ترغیب ہوگی، ہو سکتا ہے بظاہر اسی طریقے سے آئیں کہ چلو ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں بھی کچھ ملے گا، پھر جب یہاں آئیں گے آہستہ آہستہ دین اسلام کی ان کو سمجھ آ جائے۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا تصدقوا علی اہل دینکم، اپنے دین والوں پر ہی خرچ کیا کرو۔ مسلمان غیر مسلموں پر خرچ کرنے سے کتراتے تھے۔ پھر بعد میں دین اسلام نے اس کی اجازت دے دی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، ان حضرت اسماء کی جو والدہ تھیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری بیوی، ایک بیوی تھی ان کی مشہور تھی نا ام رومان، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا میں مسلمان ہوئے، وہ بیوی بھی ابتدا میں مسلمان ہو گئی، لیکن حضرت اسماء کی جو والدہ تھی نا وہ مسلمان نہیں ہوئی، حتیٰ کہ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت اسماء کی والدہ بھی مدینہ منورہ آئیں، ظاہری بات ہے ان کی بیٹی یہاں پر ہے ملنے کے لیے۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ مجھے ملنے آئی ہیں، وہی مشرکۃ، لیکن ابھی تک وہ ایمان نہیں لائیں، مسلمان نہیں ہوئی، کچھ ضرورت مند ہیں وہ، تو کیا میں ان کے ساتھ کچھ تعاون کر سکتی ہوں؟ میری والدہ لگتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ بالکل اس کی اجازت ہے، تم اپنی والدہ کی خدمت کر سکتی ہو، دو ان کو، چاہے وہ ایمان نہیں بھی لائیں۔ تو گویا کہ اب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی طرف سے بھی اجازت دے دی گئی کہ جو غیر مسلم ہیں ان پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر 28ویں سپارے سورہ الممتحنہ میں باقاعدہ قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی۔ یہ جو ہمارے پاس قرآن مجید ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 551، 50 اور 51، سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 8، صفحے کے بالکل آغاز میں، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، فرمایا نہیں روکتے تمہیں اللہ اس سے کہ وہ لوگ لم یقاتلوکم فی الدین، جو تم سے نہیں لڑتے دین میں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، ان تبروہم، تم ان کے ساتھ نیکی کرو، انصاف کا معاملہ کرو۔ اللہ اس سے نہیں روکتے بشرطے کہ کافر وہ ہونے چاہیے جو تم سے لڑتے نہیں ہیں، جن کے ساتھ تمہاری لڑائی چل رہی ہے، حرب ہے، جنگ ہے، جدال ہے، ان کے ساتھ نہیں۔ اس کے علاوہ جو کافر ہیں ان کے ساتھ تم نیکی کرو، اللہ تمہیں نہیں روکتے۔ ہاں اگلی آیت میں
انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے ساتھ نیکی سے روکتے ہیں جو تمہارے ساتھ لڑ رہے ہیں، جن کے ساتھ تمہاری جنگ ہے، وہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکال رہے ہیں۔ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، تمہارے نکالنے پر یہ تمہارے دشمنوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ تو فرمایا جو تمہارے دشمنوں کے ساتھ تعاون کریں، أَن تَوَلَّوْهُمْ، اللہ تمہیں روکتے ہیں اس سے کہ تم ان کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، ایسوں کے ساتھ جو دوستی لگائے گا اللہ کی نظر میں وہ ظالم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر پھر یہ احکام نازل کر دی، بتلا دیا کہ کس کافر کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جا سکتا ہے اور کس کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس مسئلے میں یہ بات یاد رکھیں، ایک ہے زکوٰۃ اور صدقات واجبہ، صدقہ فطر جس طرح ہو گیا، ان کے لیے ابھی بھی یہی حکم ہے کہ صرف اور صرف ایمان والوں ہی کے دیے جا سکتے ہیں۔ جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کافر کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ آج بھی اس کی پابندی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مختلف علاقوں میں اپنے نمائندے روانہ کرتے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یمن بھیجا، تو آپ نے جو ہدایات دیں ان ہدایات میں یہ بات شامل تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں، ان سے جا کر تم نے زکوٰۃ وصول کرنی ہے، عشر وصول کرنا ہے، صدقات وصول کرنے ہیں۔ تؤخذ من اغنیائہم، یہ جو مسلمان ہیں ان کے غنیوں سے تم نے لینا ہے، وترد علی فقرائہم، اور ان مسلمانوں کے جو فقیر ہوں گے ان کو تم نے دے دینی ہے۔ جس طرح زکوٰۃ مسلمانوں پر فرض ہے، مسلمانوں سے لی جانی ہے، فرمایا تم نے ادا بھی مسلمانوں ہی کو کرنی، دینی بھی مسلمانوں کو ہے۔ تو زکوٰۃ، صدقہ فطر، عشر، یہ ساری چیزیں صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کو نہیں۔ ویسے نفلی صدقات، اچھا برتاؤ کیا جائے، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا جائے، اس کی ضرور اجازت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی حقیقت کو واضح کیا، جب اجازت ملی نا کہ چلو ان کو بھی دے دیا کرو، جی پھر تو یہ مسلمان نہیں ہوں گے، ہماری طرف راغب نہیں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علیک ھداھم، ان کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری میں شامل ہی نہیں۔ آپ کی ذمہ داری تھوڑی ہے اس کو ان کو منوانا، آپ کی ذمہ داری ہے صحیح بات بتلا دینا، سیدھا راستہ دکھلا دینا، باقی ہاتھ پکڑ کے آخر تک منزل مقصود تک لے جاؤ، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے ہر نبی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جن کو بھی دعوت دیں سارے ماننے والے بن جائیں، سارے مومن ہو جائیں، لیکن نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں کتنی کوشش کی، کتنی کوشش فرمائی کہ یہ مومن ہو جائیں، خاص طور پر اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں، یہاں تک فرمایا کان میں کلمہ پڑھ لو، لیکن نہیں پڑھا اس نے۔ اللہ اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات بڑے افسردہ ہوئے، اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل کر دی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، میرے حبیب آپ جسے پسند کریں اسے ہدایت مل جائے، یہ نہیں ہوتا، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دیتے ہیں، اسے ہدایت دیتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ان کو ہدایت دینا، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت ملتی ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، فرمایا کہ جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا، چاہے غیر مسلموں کو کیوں نہیں دیا تب بھی اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ تم نے اللہ کے حکم کے مطابق دیا ہے۔
اللہ کے حکم کے مطابق دیا ہے، اور جو مسلمانوں کو دو گے تو اس کے اندر تو اللہ رب العزت کی رضا اور زیادہ شامل ہے۔ پھر مسلمان ہوں، تمہارے رشتہ دار ہوں، اللہ صلہ رحمی کے ثواب الگ عطا فرمائیں گے، اور اس اپنے راستے میں خرچ کرنے کے ثواب الگ سے عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے خیر مال کو فرمایا، مال کا لفظ نہیں ذکر کیا، خیر ذکر کی، اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ جو حلال مال ہوتا ہے اور نیک جگہ حلال جگہ خرچ ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی بہت بڑی خیر ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والی بہت بڑی خیر ہے۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ نے اسی حلال مال کو اپنا فضل فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ لیکن فائدہ کس کا ہوگا؟ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اسی کا ہی ہوگا کہ اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے جو تم خرچ کرو گے۔ مومن کا مقصد ہر کام میں، ہر فعل میں، ہر نیکی میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا ہے۔ دینا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، نہیں دینا تو اللہ کی رضا کے لیے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا جس نے محبت کی کسی سے تو اللہ کے لیے، کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، ایمان والا ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ وابغض للہ، اور اگر کسی سے بغض رکھا، عداوت رکھی تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ جس طرح اللہ کے لیے محبت کرنا ضروری ہے، ایمان والوں سے محبت کرنا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے لیے نفرت رکھنا، کافر سے نفرت کرنا، اس کے عقیدے سے نفرت کرنا، مشرک کے عقیدے سے نفرت کرنا، اور جو منافق ہے اس کے طرز عمل سے نفرت کرنا، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ نہیں ہے مومن بھی ٹھیک ہے، منافق بھی ٹھیک ہے، یہ بھی میرے سینے کے ساتھ ہے، یہ بھی میرے سینے کے ساتھ ہے۔ نہیں بھائی نہیں، ایمان یہ نہیں ہے۔ جو صحیح مومن ہے وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا دوست ہے۔ جو کافر ہے، جو مشرک ہیں، اور جو منافق طرز عمل والا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، اور ہم جب نماز وتر پڑھتے ہیں باقاعدہ دعا میں اعلان کرتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، یا اللہ جو تیرے نافرمان، تیرے فرما بردار نہیں ہیں، ہم ان سے الگ ہوتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، ہم نہیں ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے۔ تو إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اسی خرچ کرنے کا فائدہ ہوتا ہے جس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اور پھر فائدہ کتنا ہوتا ہے؟ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، فرمایا کہ جو تم مال سے خرچ کرو گے، یوفّ الیکم، اللہ پورا تمہیں واپس عطا فرمائیں۔ پائی کا حساب ہوگا، روپے کا حساب ہوگا، اللہ ایک روپے پر بھی بڑے بڑے اجر عطا فرما رہے ہیں۔ کوئی ذرہ برابر یہ نہیں ہے کہ انسان نیکی کرے تو ضائع ہو جائے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی تو ہم اس کو بھی لے آئیں۔ رائی کا ایک دانہ بھی اللہ ضائع نہیں کریں گے تمہارا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، فرمایا کہ اللہ کسی پر ذرے جتنا ظلم بھی نہیں کرتے۔ ذرہ کسی چیز کا وہ چھوٹا سا حصہ جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتا، جب سورج کی شعاع پڑتی ہے اس شعاع کے اندر انسان کو تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے، اتنا چھوٹا ٹکڑا، فرمایا اللہ اتنا بھی ظلم کسی پر نہیں کریں گے۔ اتنی بھی اگر نیکی ہے جو نظر نہیں آ رہی، بڑی مشکل سے دونوں دوربین اور خوردبین سے جا کے نظر آتی ہے، اللہ نے اس تمہاری نیکی کا بھی تمہیں اجر پورا دینا ہے۔ یوفّ الیکم،
وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم ظلم نہیں کیے جاؤ۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس لیے اللہ کے حکموں کے مطابق تم نے اپنے مالوں کو بھی خرچ کرنا ہے اور اپنی زندگیوں کو بھی لگانا ہے۔ پھر دیکھو کس طرح وارے نیارے ہوتے ہیں، کس طرح کام بنتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حکموں کے مطابق اور اپنے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔